السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز انالیٹیکل چینل ویوز آف فیصل محمد۔ جن لوگوں کو تھوڑا بہت تاریخ سے دلچسپی رہی ہے یا جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے ضرور یہ کہیں پڑھا ہوگا کہ جب ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے جب وہ وہاں بغداد کے دروازے پر پہنچا اور اس نے پورے بغداد کا جب محاصرہ کر لیا تھا، تو وہاں پر جتنے بڑے دانشور تھے اور جو بھی ان کے کچھ اس میں دانشور فقیہی بھی تھے، فقہ سے تعلق رکھتے تھے، کچھ ویسے بھی دانشور تھے، تو وہ اس وقت اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ کوا حلال ہوتا ہے یا کوا حرام ہوتا ہے۔ وہ بحث جو ہے کافی عرصے چلتی رہی، ایک جگہ طے ہو جاتا تھا تو پھر کہیں سے کوئی یہ خبر آ جاتی تھی کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہوا، اس پہ دوبارہ ریسرچ کرو، دوسرا کہتا تھا نہیں یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو کیا حلال تھا کیا حرام تھا، اس بحث میں وہ پڑے رہے اور ایک وقت آیا کہ پھر ہلاکو خان نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل ایسی ہی تاریخ آج دوبارہ پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ پاکستان کا معاشی، سیاسی اور دفاعی تینوں سطح پر جب وہ ہمارا محاصرہ کر چکا ہے اور کسی بھی وقت ایک بڑی ضرب لگا کر ہمیں معاشی طور پر گرا کر اور ہمیں قدموں میں لانا چاہتا ہے، اس وقت یہاں یہ بحث لگی ہوئی ہے کہ یہ سازش تھی یا در اندازی تھی۔ بالکل وہی سچویشن ہے، وہی لوگ ہیں، اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پوری قوم کو نا اس میں الجھا دیا ہے۔ ایک بات میں سمجھ جاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ کو یاد ہے جو لوگ میری ویلاگز دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جو 7 مارچ کو غالباً جب عمران خان صاحب نے کہی تھی بات، تو اس سے پہلے میں بتا چکا تھا، میرے اخبارات میں بیان بھی تھے کہ امریکہ نے ایک کانسپریٹک اسٹیپ لیا ہے ڈپلومیٹک وے کے اندر، اور وہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کو روس سے دور کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو پڑھا ہے، پچھلے میرے آپ ویلاگز دیکھ سکتے ہیں، میرے اخباری بیان بھی ہیں اور میرے ٹویٹر کے اوپر اس حوالے سے بڑے سٹیٹمنٹ بھی ہیں، پاکستان کے سٹیٹمنٹ بھی ہیں اور بیرون ملک سٹیٹمنٹ بھی ہے، پاکستان کی ٹی وی پہ بھی ہے اور ایرانی اور دوسرے چینلز پر بھی ہیں، اور میں کہہ چکا ہوں یہ بات۔ اس کو ہم نے کلیئر کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ واقعی ایک پاکستان کے خلاف ایک جو ہے ایک سازش ہوئی۔ میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ سائفر، میں اب تھوڑا سا دوبارہ اس کو ازبر کر دیتا ہوں کیونکہ بحث چھیڑ دیے نا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جس وقت یہ سائفر دیا گیا تھا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب امریکہ میں یہ بات ہوئی تھی، اسی انٹرویو میں نے اسی وقت اپنے بیان میں بتایا تھا کہ وہاں پر ہمارے جب ایمبیسی کے اندر ملٹری اٹیچی بھی ہوتے ہیں، اور امریکہ جیسا ملک ہو گیا، بڑا ملک امریکہ یا رشیا یا چائنا، وہاں پہ ہمارے جو ملٹری اٹیچی ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک ملٹری ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بات کی گئی تھی، جو بھی مسئلہ ہوا تھا، اس میں ملٹری اٹیچی موجود تھے، اور جو بلا کر ان کو ایک چیز سائفر جو ڈکٹیٹ کرایا گیا تھا اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر یہ مطلب نہ ہوا، اگر یہ عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم آپ کو ہیڈ آن کریں گے۔ تو یہ تو صاف ظاہر تھی نا بات۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، فوج کو یہ کہا گیا تھا، کیونکہ کچھ اس میں ملٹری ڈپلومیسی کا بھی حصہ تھا، تو ملٹری ڈپلومیسی جب ہوتی ہے، دیکھیے جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہے سیکرٹ ہوتی ہیں، لیکن جو ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے، ملٹری ڈپلومیسی کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں کھولی جاتی، کچھ اس میں عالمی سفارتی قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ بات اگر فوج نے نہیں بتائی تھی، کالے چور نے بتا دی، میں نے نہیں بتائی، آپ نے نہیں بتائی، کالے چور نے آ کے بتا دی، پتہ لگ گئی شاہ محمود قریشی کو، اور جب شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بات بتا دی اور جب یہ معاملہ کھل کر آ گیا تو آپ کو پتا ہے وہ سلامتی ہماری نیشنل سیکورٹی کی جو باڈی ہے اس کو بلایا گیا، اس باڈی کے بلانے کے بعد وہاں پر اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اس وقت تینوں افواج کے سربراہ وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی یہ واقعی مداخلت ہوئی ہے اور ایک یہ کام ہوا تھا، اور انہوں نے تصدیق بھی کی۔ وہاں پہ ظاہر آرمی کے لوگ بیٹھے تھے، وہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے کہ اب جب یہ بات طے پا گئی تھی اور اس کے بعد ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کو ڈیمارش دینا ہے، جب ہم نے ان کو ڈیمارش دے دیا تو ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب جب کہہ رہے ہیں سازش ہوئی، تو وہ ایک قسم کی سازش ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، رشیا نے بھی کہہ دیا، چین نے بھی کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، اور اس پہ کام شروع ہو گیا اور سب دیکھ رہے ہیں، سب کو مطلب ایک عام آدمی جس کو کہ سیاست کی اتنی سمجھ نہیں ہے،
وہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے، وہ مان رہا ہے کہ جو بھی حکومت گئی ہے وہ امریکہ کی مداخلت یا امریکہ کی جو کانسپریسی تھی اس کی وجہ سے گئی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جب ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ بات کہہ کے اس کو ٹال دیا تھا، دیکھیے فوج کا بہت اچھا ایک ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم حقائق بیان کرتے ہیں یا غیر جانبدار ہو کر تجزیہ دیتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگ فوراً یہ کہتے ہیں کہ آپ آرمی کو، فیض صاحب آپ آرمی کو، بھائی میں دفاع کسی کا نہیں کر رہا، میں دفاع کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں، میں کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کو نمائندہ تھوڑی ہوں، یا نہ میں عمران خان کو نمائندہ ہوں، میں تو آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، وہ تجزیہ دیتا ہوں جو کہ میں نے دیکھا ہے، کہیں جو دیکھا ہے، جو حقائق میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، پھر میرے لیے ایمانداری ہوتی ہے کہ میں اس کو ویسے ہی کروں، میں عمران کی حمایت میں چلے جاؤں، میں پاکستان آرمی کی حمایت میں چلے جاؤں، تو پھر وہ جو ہے نا پھر غیر جانبدارانہ والی بات نہیں ہوتی۔ میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ بنیادی طور پر جب یہ بات ہوئی تھی تو فوج کے ذریعے فوج کے ایک ملٹری ڈپلومیسی میں ایک تعلق ہوتا ہے، فوج نے یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے آپ سے بات کی نا، میرے الفاظ کو سمجھے، کالے چور نے آ کے بتا دیا شاہ محمود قریشی کو۔ جب شاہ محمود قریشی کو پتا لگ گیا، جب ساری بات سامنے آ گئی، فوج کے تینوں چیف بیٹھے تھے، ایک بات ہو گئی، ڈیمارش ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی افواج کے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے تینوں نمائندے، انہوں نے اس کو اکنالج کر دیا۔ جب اکنالج ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اور اب یہ سارا سلسلہ چل نکلا، تو پھر وہ کس نے چٹکی کاٹی تھی 2 دن پہلے شیخ رشید کو، کہ دوبارہ انہوں نے تینوں افواج کا نام لیا، کہ تینوں افواج کے سربراہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ مطلب ایک بات ذرا سوچنے والی بات ہے، جب سارا معاملہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ایک چیز پروسیس میں آ چکی ہے، عمران خان نے کہہ دیا، دنیا نے اس کو مان لیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی دوران آرمی چیف جو ہیں باجوہ کو کتنا برا بھلا کہا گیا، سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے، سب جگہ لوگ کہہ رہے ہیں، اب ان کا قصور ہے نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ جو ہے سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں سب کو پتا ہے، مطلب اس کو بار بار ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز، سورج نکل گیا، سب نے دیکھ لیا جی نکل گیا تھا، اب اس کو ڈھول پیٹ کے بجائے جی وہ ایسے نکلا تھا، اتنے بجے نکلا تھا، اتنے بجے دھوپ نکلی تھی، وہ بات کرنا نا وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ جو کچھ باجوہ صاحب نے کیا یا جو کچھ بھی جس کی طرف سے ہوا وہ سب نے دیکھا، روز روشن کی طرح آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ باجوہ صاحب کو برا کہا گیا، ان کو گالیاں بھی پڑی، سب کچھ ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں بولا۔ اب ذرا غور کریں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں بولا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کب بولا؟ جب 2 دن پہلے شیخ رشید نے انہوں نے جب تیر چھوڑا نا کہ تینوں افواج کے سربراہوں نے وہاں پہ تصدیق کی تھی، بھئی ان کو کس نے کہا تھا، شیخ رشید کو دوبارہ کس نے چٹکی کاٹی کہ آپ دوبارہ کہ بھئی وہی وہ کوا حلال ہے حرام والی بحث آپ دوبارہ چھیڑیں؟ جب تینوں افواج کا نام آپ لے لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بتا چکا ہوں پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر بہت بڑی امریکہ کی ایمبیسی بیٹھی ہے، وہ آپ کی ایک چیز نوٹ کرتی ہے، تو جب دوبارہ یہ بیان دیا گیا، ڈیٹ مین آپ وہ امریکہ کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ آپ نے سازش کی تھی یا جو بھی مداخلت کی تھی اس کے اندر جو ہے نا فوج نے اپنی وٹنس دی ہے۔ بھئی آپ کے تو جب معاملات خراب ہوئے امریکہ کے ساتھ، تو عمران کھل کے کہہ رہا ہے، امریکہ نے عمران کے خلاف ایک کھولا ہوا ہے، محاذ کھولا ہوا ہے، دنیا جانی ہے، اور یہ میں آپ کو پسے پردہ بتا رہا ہوں، حقیقت کی بات ہے کہ فوج نے کہہ دیا تھا، یہ فوج نے ایک ذرائع نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جو عمران صاحب کی حکومت گئی ہے یا جو حکومت کا دفاع، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ کہا گیا تھا فوج سے بھی، فوج کے لوگوں کو بھی کہا گیا تھا، پیغام بھیجوایا گیا تھا کہ آپ جو ہے ٹوٹل اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہیں کہ جناب کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، کیونکہ سازش جو ہوتی ہے نا، سازش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فوج یہ خود کہہ دے کہ یہ سازش ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فوج اس کے اندر شامل تھی، یا پھر دوسرا الفاظ یہ ہوا کہ پھر فوج نے یہ بات لیک آؤٹ کی۔ آپ کیوں کہتے ہیں آپ فوج، بھئی آپ نے فوج نے تو ان کو کھلی چھٹی دے دی عمران کو کہ ٹھیک ہے بھئی، آپ جو فوج نے موقف لیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بھئی واقعی یہ غلط ہوا ہے، آپ ڈیمارش کر دیں، اور فوج نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پچھلا جو بیان ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب مداخلت ہو گئی ہے، بات ٹھیک ہے، اچھا اب ایک بات یہ بھی ہے سازش کی، سازش وہ چیز ہوتی ہے جو ہڈن ہوتی ہے، اب اس میں ہڈن تو رہا نا صاحب، آپ دیکھیے مجھے بلایا، آپ ذرا لوگوں کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، جب ایمبیسڈر اس کو بلایا گیا، ڈونلڈ لو نے بلا کے اس کو لکھوایا گیا، سائفر دیا گیا، اس کے بعد ملٹری کے اٹیچی بھی بیٹھے تھے، سب کچھ بیٹھا تھا، پاکستان کی منسٹری فورن افیئر کو وہ پہنچ گیا، تو وہ سازش کدھر ہوئی بھائی؟ وہ تو اچھا پھر کھل کر آ گئی سامنے۔ سازش تو تب ہوتی ہے نا کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا، یہاں پاکستان میں امریکہ کسی کو مروا دیتا، پرویز مشرف والا جو اپنا جنرل ضیاء والا ہے اس کو آپ سازش کہہ سکتے ہیں، کانسپریسی کہہ سکتے ہیں، بڑی بگ سب کو پتا ہے، مصطفی علی میر کانسپریسی کہہ سکتے ہیں آپ، بے نظیر کا معاملہ کانسپریسی کہہ سکتے ہیں آپ، کچھ پتہ نہیں لگا ابھی تک، لیاقت علی خان کانسپریسی کہہ سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگا، لیکن جہاں روزے روشن کی طرح بات کھل گئی ہے تو آپ کیوں اس کو بار بار ایک ڈھول پیٹ رہے ہیں، اس کو بلا وجہ کہ سازش؟ عمران خان جو کہہ رہے ٹھیک ہے، فوج نے ان کو کہہ دیا ہے،
فوج نے کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. عمران خان کی حکومت اور عمران خان کی پارٹی جو بھی اپنا ایک موقف بیان کرتی کہ مجھے سازش کے تحت ہٹایا گیا, ٹھیک ہے, میرے ساتھ زیادتی, وہ ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ یہ دوبارہ جا کے ازبر ایک سبق دے کہ جناب وہ تو فوج کے تینوں افواج وہاں پر موجود تھے, تینوں سربراہ موجود تھے, اور تینوں نے علیحدہ علیحدہ اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جناب سازش ہوئی ہے. بھئی آپ کو یہ جاوید ہاشمی صاحب اور شیخ رشید جو ہے نا, ان کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں یہ بھی اسٹوڈنٹ کے زمانے سے سیاست میں رہا, میں بھی زمانہ طالب علمی سے رہا. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں دونوں کے بعد میں, یہ ان دونوں کے اندر ایک جو ہے ایک بڑی اضافی رگ ہے. وہ اضافی رگ یہ کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پبلسٹی چاہتے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی ایسی تیری لگا دیتے ہیں. یہی کام جاوید ہاشمی کرتے تھے. یاد ہے آپ کو فوج کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا تھا جنرلز کو کہ پتہ نہیں کچھ میری جیب میں رکھا ہے کچھ, اور پھر جو ان کو پھر ان کی جو خیر ہوئی تھی جو بھی اب خیر بری بات ہے, اور اس کے بعد پھر کیا کچھ کرتے رہے. اس سے پہلے یہ بیان دیتے رہے, پھر وہ ادھر گئے ادھر گئے. یہی ہمارے شیخ رشید صاحب کا ہے کہ بیان ان کو دینے کا بہت شوق ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان ضرور دیتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کی توجہ کا باعث بنے. تو بنیادی طور پر کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا تھا یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوا ہے. عمران خان کی حکومت کو گرانے کی ایک مداخلت کی گئی تھی, غیر قانونی سفارتی مداخلت تھی, ایک تھی, کلیئر ہو گئی, سب کچھ پتہ لگ گیا. اب دوبارہ اس کے پیچھے لگے ہوئے, قوم کو لگا دیا ہے, پھر دوبارہ ویلاگ ہو رہے ہیں, پھر دوبارہ سیاست کر رہے ہیں, پھر عمران خان, اب دوبارہ عمران خان کی توجہ پھر لگ گئی دوبارہ, وہ پھر دوبارہ لیٹر لکھیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میرے اپنے ذرائع کریں, عدالت نے فی الحال اس پر بات نہیں کرنی, لیکن یہ بات چیت چل رہی ہے پیچھے. اب یہ دباؤ آ رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ تیری لگا کے آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بات. جب ایک چیز ہو گئی آپ اپنا کام کریں آگے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس پہ احتجاج کرنا ہے, تیاری کریں, اس حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کریں. کیوں پرانی چیزوں میں الجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, عدالت اس کے اوپر نہیں لے گی کمیشن اگر, اور لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کمیشن بنانا پڑا تو وہ اس پہ فیصلہ یہی دیں گے کہ یہ سازش نہیں تھی. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, کیونکہ سازش نہیں ہے. سازش کیسی ہے؟ ایک چیز کھل کر آ گئی, اب تو ہو گیا, عمران کی حکومت ہٹ گئی. جو کچھ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو معاف کر دیں گے, انہوں نے معاف کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے آپ کو بتا دی تھا کہ بینک کے حوالے سے اور سارے جو اتنے معاملات ہیں پاکستانی اداروں پہ جو پابندیاں وغیرہ لگائی تھی ڈیفنس کے حوالے سے, وہ سب انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو وہ تو انہوں نے پاکستان کو معافی دینی شروع کر دی ہے, ہر چیز اوپن آ گئی ہے. وہ انہوں نے بائیڈن نے کیا کیا ان سے بھی ملاقات کر لی, پاکستان کے سفیر سے بھی ملاقات کر دی. بائیڈن کا بیان بھی آ گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں. اس سے ٹونی بلنکن سے بلاول مل کر بھی آ گیا, وہاں بھی انہوں نے باتیں کر لی. جو سارے سب کچھ ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا اس کو آگے ذکر کرتا ہوں. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت کو وہی صورتحال کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ ہلاکو خان کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ یہاں پہ پھنسے رہیں. حالات پاکستان کی جناب یہ ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لوگ کہ آپ جناب چائے کی ایک پیالی پیئیں. جس ملک کی معیشت کا یہ حال ہو جائے کہ وہاں کی حکومت یہ لوگ کہیں چائے کی پیالی پیو, تو آپ اندازہ کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا. وہاں پر ہمیں اپنی معیشت پہ بات کرنی چاہیے یا ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. اور توجہ اس بات پر رہے کہ ہمیں اس بحث میں الجھا کر کوئی بھی ہو, وہ پیراشوٹر ہیں ابھی بھی عمران کی جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں, اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے. میں سوچے چھوڑ دیں اس کو, نہ یہ بات کرتے نہ دوبارہ ڈی جی آئی یا ایس پی آر بولتے. یہ شیخ رشید صاحب نے شیخ رشید صاحب نے بھی نہیں, یہ بہت بڑے پیراشوٹر ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ بھی پیراشوٹر ہے, کیونکہ وہ پیراشوٹر ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ان کی اپنی جماعت ہے, وہ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بات کو الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں. مصیبت چونکہ وہ عمران کے ساتھ ہیں تو سارا معاملہ ان کے پیرائے میں چلا آتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اس طرف لگا دیا گیا ہے. بھارت کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں نے بتا چکا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اوپر بھارت کے حوالے سے یہ معاملات کر کے آ چکے, میں بتا چکا ہوں. اب ایسی صورت کے اندر جبکہ پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چائے کی ایک پیالی پہ اکتفا کریں, چائے کم کریں, آج چائے کی پیالی پہ کریں, کل وہ ایک دن کہہ دیں گے جناب آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں. اس ایسی صورتحال کے اندر جب ہمارا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے, اللہ نہ کرے, تو ہمیں جب 5 بلین 5 ارب ڈالر کی جب امداد اگر مل رہی ہے اکنامک پیکج, تو ہم کیسے نہیں ایکسپٹ کریں گے. ہم اس پیکج کو ایکسپٹ کریں گے. اس پیکج کو پسے پردہ ایکسپٹ کرنے کے لیے آپ کو اس بحث میں لگایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں, میرے سٹیٹمنٹ بھی پڑھے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر بھارت کے حوالے سے یہ بات چیت کر کے آ گئے اور آپ کو ادھر الجھا رہے ہیں. اور یہ معاملہ ہے. اور اگر بھارت کے اوپر, کیونکہ پاکستان اگر بھارت کے حوالے سے اگر اپنا کوئی اعتراض نہیں کرتا یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل پہ, بھارت کی طرف سے اکنامک پیکج کی آفر ہے ان کو. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم آپ کو 5 ارب ڈالر دیں گے, آپ خاموش ہو جائیں. پاکستان اگر خاموش ہوتا ہے تو نتیجہ ہوا کہ چین کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان چین جو ہے پاکستان کا دیری نہ دوست ہے. چین کے مفادات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس حوالے سے.
یہی وجہ ہے کہ چین کو بھی تحفظات پیدا ہو رہا ہوں. میں نے آپ کو پتا ہے 3 دن پہلے میں نے کہی تھی یہ بات کہ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ چین اور روس جو ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یا ان کے پارٹی کے اہم عہدیداروں کو بلائیں گے اور بلا کے بات کریں گے. وہ میں نے آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیا, میں نے کہا بھی ہے میرے ٹویٹر کے ٹائم لائن پر, اور میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. تو میں نے کہا تھا, اور اب آپ دیکھیں سننے میں یہ آ رہا ہے, کل مجھے کسی نے بتایا, مجھے فون کیا تھا کسی نے کہ فیصل صاحب وہ بلایا گیا ہے دوبارہ. تو اب ان سب چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے تو سارا گیم ڈالا ہے, یہ سارا گیم ہی امریکہ کا ہے, لیکن آپ کو پس پردہ ان چیزوں میں لگا کر پاکستان کے خلاف یہ گیم کر جائیں گے, کسی کو نہیں پتہ لگے گا. یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے معاملہ ہے. اچھا پھر اب اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا اب جیسے کہ انہوں نے بات کر دی ہے جاوید ہاشمی صاحب, وہ شیخ رشید صاحب نے, اب دوبارہ وہ اپنے چیپٹر شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو دوبارہ سوشل میڈیا والے ہیں, جو عمران خان کے فالوور ہیں, وہ پھر دوبارہ جو ہے ڈیفنس فورسز کی طرف, اور انہوں نے شروع کر دیا کام ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف کرنا. تو اس سے کیا ہوگا, یہ کیوں کروایا گیا ہے, اس لیے کروایا گیا ہے کہ جو فوج, میں دیکھیے بات میں نے آپ کو بات پہلے کہی ہے, میں ہوا میں تیر نہیں چلاتا. سارے جتنے بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ مجھ سب سے سینئر ہیں, لیکن میرے ذرائع اپنے ہوتے ہیں, میں اپنے ذرائع کے اوپر فوج آج تک ابھی بھی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ تمام صورتحال کے اندر نیوٹرل ہے, لیکن ہو سکتا ہے اب نیوٹرل نہ ہو, کیونکہ جس طریقے سے فوج کو ملائن کر رہے ہیں بار بار بلا وجہ کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کیوں گھسیٹ رہے ہیں آپ, جو کیا باجوہ نے کیا, جس نے بھی کیا, پتا ہے پکچر کلیئر ہے. فوج کے اندر لوگوں کو بھی پتا لگ گیا ہے, عدالت میں بھی لوگوں کو پتا لگ گیا ہے کہ کون سا جج ہے, فوج کو بھی لوگوں کو پتا لگا کون سا تھا. آپ اپنا کام کریں کہ آپ اس تمام صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں. وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بیوہ عورت کی طرح بار بار سینہ کوٹنا, وہ سینہ کوٹنا خدا کے واسطے نہ کریں. آپ ایک نیوکلیئر ملک کے سیاستدان ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی ہے, آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ فائٹ کریں آگے جا کے. اب برائیاں کرنے کا ٹائم نہیں ہے, لوگوں سے جائیں, ڈپلومیسی کریں, باہر لوگوں سے ملیں, اپنے وفود بھیجیں, یہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ جوڑ توڑ کریں, ملاقاتیں کریں. یہ ابھی جو انہوں نے کام کیا ہے مولانا شیرانی کے ساتھ ملاقات کی ہے, بہت اچھا ہے. اسی طرح اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں. یہ بیٹھ کے صبح شام اپنے ان کے نمائندے آ کے اور یہ لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جناب آپ وہ سازش اور مداخلت, یہ چھوڑ دیں خدا کے واسطے. آپ کے پیچھے بہت کچھ کام ہو رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ اس قسم کا بیان دینے کے بعد کل سے جو نا حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اس کے بعد کل کے اس بیان کے بعد, شیخ رشید کے اس بیان کے بعد, اور اس کے بعد جس تیزی سے مطلب سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف جو کام شروع ہوا, اس کے بعد پھر فیصلہ کیا انہوں نے, پھر فری ہینڈ دیا ان کو, بھی ٹھیک ہے آپ جو کر سکتا ہے کریں ان کے خلاف. نتیجہ کیا کہ فوری طور پر جناب مون اصلاحی کو بھی پکڑ لے گیا, اور تمام لوگوں کی کل سے دوبارہ پھر لسٹیں جو ہے نا دوبارہ ان کے حوالے ہو گئی ہیں. اس سے پہلے معاملہ تو صحیح تھا. تو یہ کیوں ٹریگر کیا جاتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ اندر سے لوگ بیٹھے ہیں, کچھ ایسے لوگ جو معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی توجہ دوسری طرف لگانا چاہتے ہیں. چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو, آگے کی طرف کام کریں. حالات جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرف جائیں. اب دیکھیں پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ کتنی اہم بات ہوئی ہے کہ ایک پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور حالات وہاں کیا ہو رہے ہیں کہ جناب اسمبلیاں دو جگہ, ایک ادھر بلائی جا رہی ہے اسمبلی, ایک ادھر بلائی جا رہی ہے. ایک اسپیکر کی طرف سے ہو رہا ہے, ایک وزیر اعلیٰ, وہ وزیر اعلیٰ جس کا کے پاس آئینی اور قانونی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ بلا رہا ہے. اور جتنی آئین کی دھجیاں اس دور کے اندر اڑائی گئی ہیں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے, میں نے تو جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو میں نے پڑھا ہے, آپ یقین کریں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس کی بدترین مثال نہیں ملتی. پرویز مشرف صاحب کو تو کہتے ہیں نا کہ مشرف صاحب نے آئین توڑا. میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی اب سزا ویسے ہی معاف کر دینی چاہیے, کیونکہ جو کوئی مشرف صاحب نے کیا تھا نا اس سے کہیں زیادہ کام ہو چکا ہے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں آج کی خبروں پہ یہی ہے. پنجاب کی اسمبلی کا حال آپ نے دیکھ لیا, وہاں پہ 2 اجلاس ہو رہے ہیں, شام تک پتہ لگ جائے گا کیا صورتحال ہے. اور یہ جو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ فیصل صاحب اس پہ بات کریں, تو آج میں نے زیادہ ٹائم اسی پہ دیا ہے. اور یہ ایک آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آگے جا کے کام کریں. یہ جو پیراشوٹرز ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں. آپ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہیں, پوری عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ انقلابی فیصلے کرنے کے لیے جائیں, اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں. جیسے میں نے ایک الفاظ کیا تھا نا کہ وہ ہماری گھریلو کہ بیوہ عورت کی طرح اب سینہ پیٹنا چھوڑ دیں. سینہ پیٹنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اپنا نیا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.